الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم دوستو بزرگو عزیزو قرآن کریم فرقان حمید میں ایک سورہ طیبہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس سورت کو سورہ الکوثر کہا جاتا ہے۔ برادران گرامی قدر، ویسے تو قرآن کریم کی دو صورتیں ایسی ہیں جن کی ہر آیت طیبہ کے آخر میں لفظ را آتا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ القدر ہے اور دوسری سورہ کوثر ہے۔ معنوی اعتبار سے، علم الاعداد کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ہی بے مثل و بے مثال ہیں۔ مثلا ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی آیت طیبہ کے آخر میں لفظ را آیا ہے، قدر پر ختم ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لفظ را پر ختم ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی را پر ختم ہوئی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، لفظ امر پر اگر رکا جائے تو یہاں بھی را ہے، آگے ہی حتی مطلع الفجر، اختتام بھی، آخری آیت بھی لفظ را پر ختم ہوئی۔ اور سورہ الکوثر کو اگر دیکھیں تو انا اعطیناک الکوثر، پہلی آیت طیبہ لفظ را پر ختم ہوئی، فصل لربک وانحر، دوسری آیت طیبہ اس سورت کی وہ بھی لفظ را پر ختم ہوئی۔
انا شانیک هو الابتر، تیسری آیت طیبہ بھی لفظ را پر ختم ہوئی۔ علم العادات کے حساب سے لفظ را حروف تہجی کا جو حرف ہے اس کے 200 اعداد بنتے ہیں، اور اگر 200 کو مرکب انداز میں لکھا جائے، مفرد لکھا جائے، اعداد قلبی نکالا جائے تو اس کا اعداد قلبی 2 بنتا ہے۔ یعنی اگر اس کو یوں مراد لے لیا جائے تو شاید تب بھی ٹھیک ہو کہ ان 2 کی وجہ ایک اللہ کی ذات ہے، دوسری اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر دوسرے اعتبار سے اس صورت کو کھنگالا جائے، ان 2 صورتوں کو، تو اس ایک سورہ قدر کے اندر قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو قدر والی کتاب ہے قرآن، اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور سورہ الکوثر میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا۔ یوں سمجھئے کہ ایک سورت میں قرآن کا ذکر ہے اور دوسری سورت میں صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ ایک سورت میں اللہ کے کلام کا ذکر ہے اور دوسری سورت میں اس کی صفات کا ذکر ہے کہ جس کے سینے پر وہ کلام نازل ہوتا رہا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور یکے بعد دیگرے تینوں کا وصال ہو گیا۔ جب حضور کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا نا، ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ جب کسی کی اولاد نہ رہے، کسی کے بیٹے مر جائیں، تو ہم کہتے ہیں اس کی نسل نہیں چلے گی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، اور اس وقت حضور کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہے کہ حضور کے بیٹے کا وصال ہو یا حسین ابن علی کا وصال ہو، ایک دینا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر حسین دنیا سے جائیں تو میں بھی روؤں گا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی پریشان ہوگی، اور اگر صرف میرا بیٹا چلا جائے تو اس سے صرف میں پریشان ہو جاؤں گا، لہٰذا میں اپنی پریشانی تو برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تو علماء نے لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہوا تو حضور کے تیسرے بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے جب حسین ابن علی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے، ہاتھوں کو پکڑتے تو فرماتے ارتقے ارتقے، اور اوپر چڑھ آؤ اور اوپر چڑھ آؤ، پنڈلیوں سے رانوں تک، پھر پیٹ تک، حتیٰ کہ امام حسین مصطفیٰ کے سینے پر آ جاتے، اور ساتھ حضور فرماتے ارتقے، چڑھ آؤ اوپر میرے، تم وہ ہو کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اب دنیا میں اصول ہے کہ جس کا بیٹا نہ ہو اس کی نسل نہیں چلتی، لوگ کہتے ہیں یہ اب ابتر ہو گیا ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں، یہ ابتر ہو گیا ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی۔ ظالموں کو خیال نہ آیا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ انہوں نے یہی کہا
کہ نعوذ باللہ پہلے بھی بہت سی بولیاں بولی، نعوذ باللہ ودع رب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ان کو موقع ملا اور انہوں نے بہت بڑا تانا دے دیا حضور کو کہ حضور کے 3 بیٹے کا وصال ہو گیا، تینوں چلے گئے، بیٹیاں باقی ہیں، تو نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، لہٰذا اب حضور کے 3 بیٹوں کا وصال ہو گیا، حضور کی نسل نہیں چلے گی۔ یہی لفظ ابتر انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیا۔ جب یہ لفظ بولا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ کوثر نازل فرمائی۔ جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ان کافروں نے آپ کو تانا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گئے، ان کی اب نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن بھیج کر آپ کو ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب، اللہ فرما رہا ہے دنیا میں اصول ہے ہر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، ہم آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی کے بیٹے حسن و حسین سے چلانے والے۔ محبوب غم نہ کر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جنت کے اندر ایک حوض ہے، کوثر کا حوض ہے، جس کو کوثر کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوثر کا ذکر کیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرما دی۔ اگر حوض مراد لیا جائے نا جنت کا حوض، تو حضور تو جنت کے مالک ہیں، جنت کے اندر حوض ہوتا ہے۔ جب حضور جنت کے ہی مالک ہیں تو پھر ایک حوض کیوں؟ جن مفسرین نے یہ معنی کیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور حوض کوثر کے مالک ہیں۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ آپ کسی کو کوئی چیز دینا، وہ مانگنے والا کہے مجھے زیادہ دو، تو کم اور زیادہ کے جو الفاظ ہیں متضاد ہیں یا سیدھے جو معنی ہیں، ان کو الفاظ کو مراد لیا جائے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کم، پھر ہوتا ہے زیادہ۔ زیادہ میں جب وسعت پیدا ہو تو پھر کہا جاتا ہے بہت زیادہ، جب اس میں بھی وسعت پیدا ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ۔ جب اس لفظ میں بھی وسعت پیدا ہو جائے پھر کہا جاتا ہے بے حد و بے حساب۔ اور لفظ بے حد و بے حساب کی حد جب ٹوٹنے لگ جائے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کثیر، کہ بہت زیادہ۔ اور جب کثیر کی تعداد حد ٹوٹ جائے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کسار۔ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کسار، کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اور جب کسار کی حد ٹوٹنے لگ جائے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کوثر۔ اب اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ علماء نے کہا کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا اور کوئی معنی نہیں ہے، کوثر کا یہی معنی ہے ان الجمیع نعم اللہ داخلہ فی الکوثر،
اللہ نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں بنائی اس نے ہیں، اور کوثر میں داخل فرما کر کوثر یار کی جھولی میں ڈال کر کہا محبوب ہم نے تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ ہے کوثر، یعنی کہ ساری نعمتیں۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب انصاری، ان کا کام کیا تھا، یہ سحری کے وقت جب بالکل ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، سحری کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ سارے دنیا کے جاگیردار مالدار صاحب علم اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سحری کے وقت آمنہ کے لال کو وضو کروانے والا ہے۔ ایک دن میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، سحری کا وقت، حضرت ربیعہ بن کعب مصلی کے پاس لوٹا اٹھا کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ وضو فرمائیے۔ حضور نے وضو فرمایا، سحری کا وقت ہے، ٹھٹکتی رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، وضو فرما کے میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، اچانک اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوئی، اچانک میرے رب کا کرم جب شامل حال ہوا، میرے آقا موج میں آ گئے، میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے فرمایا سال ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے، میں مصطفیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا دینے والا تو اللہ ہے، کیوں؟ جانتے تھے کہ حضور خود نہیں دیں گے، حضور دعا فرمائیں گے، اور جب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد ساری کائنات قبولیت کی تلاش میں ہے، دعا مانگوں قبول ہو جائے، دعا مانگوں قبولیت پا جائے، ساری کائنات قبولیت کو تلاش کرتی ہے، لیکن جب حضور کے ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کے گورے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر امام احمد رضا خان احمد رضا فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد جب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اللہ کریم خود قبولیت کو فرماتا ہے، اے قبولیت دیکھ نہیں رہی ہو، میرے یار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اجابت نے، اجابت کہا جاتا ہے قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ دنیا کو کوئی عہدہ مانگ لیتا، کہتا مجھے ناظم بنا دو، مجھے ایم پی اے بنا دو، اور اوپر جاتا ایم این اے بنا دو، یہ سوال کرتا۔ لیکن یاد رکھیں نیچی چیز مانگنا نیچ لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو نیچ ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی نیچ ہوتی ہے اور وہ چیزیں بھی وہی مانگتے ہیں جو پست ہوتی ہیں۔ حضور کے صحابہ تو پھر حضور کے صحابہ تھے، حضور کے غلام تو پھر حضور کے غلام تھے۔ ربیعہ نے دنیا کا عہدہ نہیں مانگا، حضور نے تو فرما دیا تھا مانگ، اب مانگ سکتے تھے آقا مجھے اتنا سونا چاہیے، اتنی چاندی چاہیے، یا فلاں جگہ پر مجھے اتنی زمین چاہیے، نہیں حضور دے سکتے تھے۔ حضور نے جو فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو، مانگتے تو مل جاتی لیکن نہیں مانگا۔ حضرت ربیعہ بن کعب انصاری بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ یہ ہے حضور کا دستے سخاوت۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا،
جب کوثر کا مالک بنا دیا پھر کوثر میں کائنات کی کوئی نعمت نہ رہی، سب کچھ ہی حضور کی جھولی میں دے دیا۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صرف جنت کے مالک ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مصطفیٰ کریم صرف زمین کے مالک ہیں۔ وہ تو امام بخاری نے پہلے سے واضح فرما دیا، حدیث رسول ہے کنز المال کی، امام بخاری نے بھی نقل کیا، درجنوں ترک سے آئی، اور یہ حدیث 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان سے بھی مروی ہے، 12 بدری صحابہ سے بھی مروی ہے، اور اس حدیث کے حسن ہونے میں یا ضعیف ہونے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اوتیتو مفاتیحا خزائن دنیا، اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیوں کا مجھ مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے۔ دیکھیں آپ دکان بنائیں برتنوں کی، 1 لاکھ روپیہ آپ دیں، 1 لاکھ روپیہ آپ کا دوست دے، تو اس میں آپ نے شراکت داری کر لی۔ اب کچھ دن دکان پر کام کرتے ہوئے آپ کو یہ ایک برتن اوپر سے اتار کے دو نا، میں توڑنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ کاروبار میں جو شریک تھا وہ آپ کو کہے گا اپنا مال علیحدہ کر لو، میرا مال علیحدہ کر لو، پھر سارا توڑ دو۔ بے شک اگر پارٹنرشپ ہے تو پھر میں تمہیں ایک پلیٹ بھی توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ادھر حیرت کی بات ہے، آمنہ کے لال رسول کائنات ساری کائنات کے مالک ہیں، پوری آب و تاب اور ضوء سے 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی شراکت داری میں مصطفیٰ کتنے شریک ہیں؟ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں مالک چاند تخلیق تیری ہے، پیدا تو نے کیا ہے، میں اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا محبوب باقی صرف رسول بن کر آئے تھے، تجھے تو میں نے اپنا حبیب بنا دیا ہے، تجھے تو میں نے کائنات کا مالک بنا دیا ہے، تجھے تو میں نے کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ محبوب تیری مرضی ہے، بنایا میں نے ہے، چاہے تو اسے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ حضور چڑھتے چاند کو، پوری طرح چمکتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے کائنات کو بتا رہے ہیں لوگوں چاند تخلیق خدا کی ہے لیکن ملکیت محمد مصطفیٰ کی بنا دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام ابھی مسجد نبوی میں نہیں آئے، ایک مقام تھا حضور غالباً مسجد نبوی کا ذکر، حضرت علی کی گود، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا سر، حضور آرام کر رہے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، سورج ڈوب رہا تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، چلی گئی، وقت شام کے قریب تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ تیری میری نماز نہ تھی، مولا علی کی نماز تھی۔ یہ میں امام ہوں نا، مسجد کا ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے سچ بتا رہا ہوں۔ میں جب سفر پہ ہوتا ہوں نا تو کہیں سواری روک کے نماز میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں چلو سفر میں معاف ہے نا، جا کے قضا پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، یہاں تو اب 2 فرض ہے 4 ہی پڑھ لیں گے لیکن گھر پہنچ کے پڑھ لیں گے۔ یہ تیری میری نماز نہ تھی، یہ مولا علی کی نماز تھی، گود رسول اللہ کی، علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے رسول اللہ کے رخسار پر۔ حضرت علی میرے مصطفیٰ نے رحمت والی آنکھ کھولی، علی رو رہے ہو کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ کسی دنیا کے معاملے سے نہیں رو رہا، عصر کی نماز چلی گئی ہے۔ اب سن میرے نبی کا اختیار نہ ہوتا، کوثر کے مالک نہ ہوتے، جنت اور کائنات کے یہ وقت ابھی جو ساری دنیا کی کروڑوں نعمتیں لگا دی جائیں، ہم سب ہاتھ باندھ کے کہیں مالک ہماری جان لے لے، لیکن یہ 5 منٹ کا جو وقت ہے، ابھی 1:22 یا 26 ہو رہے ہیں، 1:15 ہو جائے، یہ وقت پیچھے چلا جائے تو ایمان سے بتائیں وقت پیچھے جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ یہ کوثر کا مالک رسول ہے، یہ ساری کائنات کا مالک رسول ہے کہ حضور
علی کو کہہ رہے ہیں علی نماز قضا پڑے گا یا ادا پڑے گا؟ علی بھی سمجھدار تھے، کہتے یا رسول اللہ سورج تو ڈوب گیا، اب کیسے پوچھ رہے ہیں کہ قضا پڑے گا یا ادا پڑے گا؟ مولا علی نے یہ سوال نہیں کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، پھر نمازیں قضا پڑھتا رہوں، میں تو ادا پڑھوں گا۔ شہادت کی انگلی کا اشارہ تھا، حضور مغرب کی جانب اشارہ کر کے ہاتھ کو بلند کرتے جاتے تھے۔ ڈوبا سورج عصر پر واپس آیا، ادھر صحابہ مسجد نبوی میں دوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت آ گئی ہے۔ فرمایا قیامت نہیں آئی، علی کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب جب سورج ڈوبا ہوا تھا، حضور نے عالم تصور میں پھر عرض کیا ہوگا مالک سورج تخلیق تو تیری ہے، بنانے والا تو، مختار کل تو ہے، تو نے تخلیق کیا ہے، اسے دوبارہ اثر پر نکال کے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتا ہے؟ نہیں، حضور انگلی کا اشارہ کر کے سورج نکال رہے ہیں، رب سورج کو واپس بھیج رہا ہے۔ عالم تصور میں ہاتھ باندھ کے سورج نے کہا ہوگا تیرے رحم و کرم پر میں تو سایہ میں، تیرے عرش کے سایہ میں سجدہ کرتا ہوں سورج، مالک تیری عبادت ہے۔ اب سنیے، ایک طرف عبادت اللہ کی، سورج سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف قانون میرے خدا کا، مرضی خدا کی کہ سورج نے ڈوبنا ہی ہے، واپس نہیں آتا۔ اب نبی کی انگلی کا اشارہ ایک طرف، اللہ کی عبادت ایک طرف، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ڈوب جاؤں یا نبی کی انگلی کے اشارے پر واپس آ جاؤں؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہوگا سورج سجدہ ہر شام کو ہوتا رہے گا، جا میرے یار کے قدموں پر قربان ہوگا۔ ایک طرف عبادت اور ایک طرف حضور کی انگلی کا اشارہ، ڈوبے سورج کو واپس رکھ کے کائنات کو بتایا لوگوں مرضی مالک کی چلتی ہے، مالک سورج کو میں نے عالم تصور میں سوال کیا کیوں واپس آ رہا ہے؟ لاکھوں لوگ ولی مل جائیں انگلی کا اشارہ کرتے رہیں تو واپس نہیں آتا، نبی کی انگلی کے اشارے سے کیوں واپس آ رہا ہے؟ تو سورج نے عالم تصور میں جواب دیا اے 14ویں صدی کے کتابی مسلمان، مرضی نوکر کی نہیں چلتی، مرضی تو مالک کی چلتی ہے۔ مالک ڈوبائے تو ڈوبنا پڑتا ہے، مالک نکالے تو نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ستارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، کائنات کے نظام بنائے، ہر شے خدا نے بنائی ہے، لیکن ملکیت مصطفیٰ کی دے دی ہے۔ اب آئیے جنت کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں میرے آقا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے پھر واپس کر لیا۔ علماء نے فرمایا 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ عمل فرمایا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے نماز کے اندر ہاتھ بلند کرنے کا حکم آ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ایسا کوئی حکم نہ آیا، میرے رب نے اپنی نعمتوں کا منہ میری جانب موڑا۔ ایک جنت سے انگور کا گچھا آ کے لٹک رہا تھا، میرا دل کیا میں توڑ لوں، پھر مجھے خیال آیا جنت تو میرے رب کی غیب ہے، اگر دنیا میں کوئی جنت دیکھ لے پھر طلب کیسے کرے گا؟ مجھے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے خزانوں کا حیا آ گیا، اس لیے میں نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اور سنو میرے صحابہ، اگر میں وہ کھجور کا، اگر انگور کا گچھا توڑ لیتا، قیامت تک تم ساری دنیا کھاتی رہتی، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے جنت کی نعمتیں، حضور جنت کے بھی مالک، حضور کوثر کے بھی مالک، کوثر ہے یہ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ ان الجمیع نعم اللہ داخلہ فی الکوثر، اللہ نے ساری کائنات کی نعمتیں بنائی اس نے ہیں،
ان الجمیع نعم اللہ، ساری جمع فرما کے نعمتیں، داخلہ فی الکوثر، کوثر میں داخل فرما دی۔ کوئی بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے زیادہ ہے، یہ اور زیادہ ہے، اس کی حد ٹوٹے تو پھر کہے گا بہت بے حد و بے حساب ہے، اگر اس کی بھی حد ٹوٹ جائے تو پھر کہے گا یہ کثیر ہو گیا، کثیر کی حد ٹوٹ جائے تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کسار، کسار کے زمرے میں بھی آپ اور میری اوقات نہیں کہ ہم دنیا میں سے کسی کے پاس کسار ہو، اور جب کسار کی حد ٹوٹے تو پھر آ جاتا ہے کوثر، یہ صرف واحد کائنات میں اکیلا تیرا میرا رسول ہے، اکیلا تیرا میرا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوثر کا مالک بنایا۔ اور کوثر ہے کیا؟ فرمایا ان الجمیع نعم اللہ، داخلہ فی الکوثر، ساری نعمتیں اللہ نے بنا کر کوثر میں داخل فرما کے، کوثر اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال کے کہا محبوب کائنات تخلیق میری ہے لیکن آج کے بعد میں نے ملکیت آپ کی بنا دی ہے۔ بس ظالموں نے جب کہا کہ دیکھو حضور کا تینوں بیٹے وصال فرما گئے، اب حضور کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر کوثر بھی عطا فرما دیا، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کیا کر، فصلی لربک وانحر۔ آگے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، تیری شانوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تجھے ابتر کہنے والے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج بھی چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، ابو جہل کا نام، عتبہ عتیبہ اور شیبہ کا نام آج بھی مشرکین مکہ میں شمار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اور مولا علی کا نام آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کوثر کا مالک بنایا، اس کوثر کے مالک رسول کے غلام ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور حضور کے صحابہ جیسا کون غلام ہوگا جن کی صبح حضور کی بارگاہ میں، شام حضور کی بارگاہ میں، ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے۔ سورہ کوثر کی تفسیر کے حوالے سے، ایک ایک لفظ کے حوالے سے جو علماء نے لکھا، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کے یہ عنوان مکمل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر ہم سورہ کوثر کی تفسیر کے حوالے سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان آپ کے لیے کہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے، اس اذان کا جواب دینا شریعت مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آپ پہلی اذان پر اشہد ان محمد رسول اللہ انگوٹھے چومیں، جواب دیں، حی علی الصلاۃ پر جس طرح فرمایا لا حول ولا قوت، یہ پڑھیں آپ، لیکن جب دوسری اذان ہو جمعہ کی، آپ نے خاموشی کے ساتھ صرف سننا ہے۔ دوسری بات کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، یعنی بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، اس دوران آپ آ کر سنتیں ادا کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسا نہ کیا کریں کیونکہ بعد میں وقت آپ کو دیا جاتا ہے، اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ وہ سنتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور ہر جمعہ جو اعلان آپ سے کیا جاتا ہے وہ پھر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جب آپ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا فرما لیں، اس کے بعد والی رکعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ جو بعد والی سنتیں اور نوافل نہیں ادا کرتا، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ہاں کسی کے گھر میں والدہ بیمار ہے یا کوئی مریض ایسا مر رہا ہے کہ بالکل اس کا پہنچنا ضروری ہے، تو پھر ایک مجبوری ہے، بشرطے کہ اس کے علاوہ لازماً ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔